الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور حاضرین، یہ آپ کی یہاں مدرسے کا جلسہ ہے، مسجد کی سنگ بنیاد ہے، اور اس مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، آپ جمع ہوئے ہیں. ہمارا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں دنیا میں آئے؟ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا؟ پیدا تو اللہ نے جنوں کو بھی کیا تھا. بہت زمانوں تک یہ زمین پر جن رہے، بہت زمانہ تک چاند سورج رہا، ہوا رہی، پانی رہا، لیکن جن بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کی تو کوئی انتہا ہے نہیں. اللہ کو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، 20 کروڑ سال، خرب سال، ارب سال، کئی خرب سال نہیں کہہ سکتے. اللہ کا کوئی تعین ہے نہیں. نہ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ دائیں ہے، نہ کہہ سکتے ہیں بائیں ہے، نہ کہہ سکتے ہیں اوپر ہے، نہ کہہ سکتے ہیں نیچے ہے. اللہ کے لیے کوئی مقام نہیں ہے. یہ سب اللہ کا جو ہے پرتو ہے. اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ اختتام کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ چاند بھی نہیں رہے گا، یہ سورج بھی نہیں رہے گا، یہ زمین بھی رہے گی، آسمان، انسان ہے، وہ ہوا، پانی، سب ختم. یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہے گا تیرے رب کی ذات جو بڑے ہی جلال والا اور عزتوں والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ازلی ابدی ہے. انسان کو دنیا میں بھیجا کس کے لیے؟ ازلی ابدی عبادت کر کے اور ازلی ابدی مکان حاصل کرنے کے لیے. اپنے نام پر بینامہ کرنا ہے، اپنے نام کی سیٹ ریزرو کرنی ہے، اپنا ٹھکانہ بنانا ہے. وہ ٹھکانہ بنانا ہے جو کبھی چھینے گا نہیں. وہ مکان بنانا ہے، وہ باغ بنانے ہیں جن باغوں میں کبھی تغیر نہیں آئے گا، کبھی ہوا ان کو تباہ نہیں کر سکے گی، کبھی اولے نہیں پڑیں گے، کبھی خشکی نہیں پڑے گی،
کبھی زیادہ بارش نہیں پڑی. وہ باغ بنانے انسان نے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو ایک درخت سائیدار ہوگا. ہر جنتی کا اپنا اپنا تو باغ بے شمار ہوں گے، لیکن صرف ایک درخت کہ جس کی سائے میں 500 سال آدمی چلتا رہے سواری پر اور ختم نہ ہوگا. اتنا بڑا درخت ہے کوئی تمہارے پاس یہاں؟ جو درخت تم لگاتے ہو دنیا ساری لگاتی ہے. امریکہ لگاتا ہے، جاپان لگاتا ہے، روس لگاتا ہے، ہندوستان لگاتا ہے، ذمہ دار لگاتے ہیں. کیا ایسا کوئی درخت ہے کہ جس کے سائے کے نیچے 500 سال چلتے رہیں اور پھر بھی اس کی مسافت ختم نہ؟ سواری پر 500 سال چلیں، تیز رفتار سواری پر. کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا میں انسان کا نظام چلانے کے لیے بیوی دی ہے، ورنہ اصلی بیوی تو وہاں ملیں گی. یہ جو بیویاں یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے. ہاں ایک بات، اگر کسی نے ایسی محنت کرتی کہ اس کو بڑھا دیا، اس بیوی کو بنا دیا، اس کی تربیت کر دی، اس کو درس دے دیا، اس کو لیسن دے دیا، اس کے ہوش حواس ٹھکانے کر دیے، پھر تو یہ بیوی بھی جنت میں جائے گی. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ پر محنت کی تھی. ظاہر ہے کہ خدیجہ الکبریٰ آپ کو پڑھی پڑھائی بیوی نہیں ملی تھی، بلکہ آپ کو بیوہ ملی تھی. 35-40 سال سے زیادہ عمر تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 22-23 سال تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ پر علیہ السلام والرحمہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ پر کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام، بے شمار سلام. مکہ میں پیدا ہوئی، مکہ میں دفن ہوئی، مکہ میں پیدا ہوئی، حرم میں پیدا ہوئی، حرم میں زندگی گزاری، اور حرم میں انتقال ہوا. اور ان کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ جنت المعلیٰ. جنت المعلیٰ وہ جنت کا اعلیٰ ٹکڑا ہے، جنت کا اعلیٰ ٹکڑا ہے. حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا ان کو شرف کیا حاصل ہوا. دنیا میں ایک تو ام المومنین بنی، تمام مومنوں کی ماں ہو گئی. دوسرے ان کو کیا ملا دنیا سے جانے کے بعد؟ جنت المعلیٰ. تیسری چیز ان کو کیا ملی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو؟ فاطمہ الزہرا کی ماں. ظاہر ہے آپ نے سنا ہوگا، یہاں آپ کے یہاں بھی بہت سے سادات ہیں، ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں، مزار بنے ہوئے ہیں. یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ ظاہر ہے کوئی امام حسن کی، کوئی امام حسین کی. یہ امام حسن حسین کہاں سے پیدا ہوئے؟ حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ کس کے بطن سے پیدا ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نسل نے جتنا دنیا میں اسلام پھیلایا،
اتنے سارے بادشاہوں نے مل کر نہیں پھیلایا، اتنی ساری طاقتوں نے مل کر نہیں پھیلایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں سید علی سمنانی رحمت اللہ علیہ، کہیں سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ، کہیں جمال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ، کہیں جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ۔ یہ کس کا تحفہ ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، کیا کیا بتائیں آپ کو۔ تو اسلام کی حقدار کون ہے؟ السلام علیکہ کی حقدار کون ہے؟ سلام علیہا سلاما تاما دائما، اے علی خدیجۃ الکبریٰ۔ ہمیں ہر وقت اپنی بیویوں کو یہ سمجھانا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کون تھی، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کی تربیت کس نے کی تھی، اس لیے کہ وہ پہلی امت المومنین ہیں اور خاتون اول ہیں۔ آج تو نام رکھا جاتا ہے نا امریکہ کی کسی خاتون اول، جو بھی امریکہ کا صدر بن جاتا ہے اس کی بیوی پہ خاتون اول بن جاتی ہے، دنیا کی بدمعاش ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی اور ہماری خاتون اول کون ہے؟ ام المومنین کون ہے؟ بولا نا، کون ہے؟ زور سے بولا۔ پچھلے والے آگے بیٹھو گا، اس سائے میں نہیں بیٹھو گے، وہاں جنت میں کیا کرو گے تم؟ آگے بیٹھو گے، تمیز اختیار کرو، ادھر میں آ کر بیٹھو گے، جگہ خالی ہو، آپ پچھلے والے وہ درخت کے نیچے جو سب اٹھ جاؤ گے۔ تو جنت میں سب سے پہلے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اسی طریقے سے جو میں مثال دینا چاہتا ہوں، ہر ایمان والا جو اپنی بیوی پر محنت کرے گا، یہ بھی ان 70 حوروں کے ساتھ ایک بن جائے گی۔ اب تمہاری مرضی ہے، اس کو جہنمی بناؤ یا جنتی بناؤ۔ اگر بیوی کو جنتی بناؤ گے بیٹا جنتی بنے گا، بیوی کو قاری بناؤ گے جہاں بیٹا قاری بنے گا، بیوی کو عالم بناؤ گے بیٹا عالم بنے گا، بیوی کو تہجد گزار بناؤ گے بیٹا تہجد گزار بنے گا۔ اگر بیوی سے صرف جوتے صاف بنانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے رکھا، صرف سبزی پکانے کے لیے اور دال پکانے کے لیے رکھا، روٹی پکانے کے لیے رکھا، چولہے میں لکڑیاں لگانے کے لیے رکھا، تو یہ جو ہے تمہاری بیوی نہیں ہوگی اور اولادیں تمہاری بیوی برباد ہیں۔ پہلی ہمیں محنت کہاں کرنی ہے؟ اپنے گھر پر۔ جب بیوی کے ہاتھ کی نمازی ہوگی، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہوگا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، حضرت نور مصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ مجذوب آدمی تھے اور فقیر کبھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو بظاہر شرع کے خلاف ہوتی ہیں۔ ان کا قاضی نے حکم دیا، جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں وہ بھوکے تھے، یہی دن کا واقعہ تھا۔ ایک عورت کو معلوم ہوا کہ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء، سرتاج اولیاء، وہ جیل میں فاقے سے پڑے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت اپنا حلال کا کھانا پکا کر، صاف ستھرا وضو کر کے کھانا پکا کر ان کے لیے بھیجا، اور بھیجا کس کے ذریعے؟ جیلر کے ذریعے۔
جو جیل کا دروگا تھا اس کے لیے کھانا بھیجا، اس نے لے جا کر ذنون مصری کو وہ کھانا دیا۔ ذنون مصری نے وہ کھانا دیکھا۔ آپ لوگ ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرواتے ہیں نا اور مشینیں لگواتے ہیں، وہ لوگ یوں ہی دیکھنے سے ٹیسٹ کر دیتے ہیں۔ کھانا دیکھا، انہوں نے کہا کھانا تو بڑا نیک آدمی کا پکا ہوا ہے، بڑے پارسا آدمی کا، لیکن جس کے ذریعے آیا وہ بڑا ظالم ہے، اس لیے ظالم کے ہاتھ کا کھانا میں کھاؤں گا۔ صرف ظالم کا ہاتھ لگا ہے، جیل کے دروگا کا، تو کہا کہ یہ کھانا کھاؤں گا میرے اندر جو ہے ساری میل بیٹھ جائے گی، ایمان نکل جائے گا، کھانا واپس کر دیا۔ تو اگر پاکیزہ بیوی کھانا پکائے گی اور آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، آپ کے نیک بچے پیدا ہوں گے، صالح بچے پیدا ہوں گے، ساری اولاد پیدا ہوگی۔ تو اپنی مرضی ہے انسان کی کیسا سودا کرے۔ میں صبح دیکھ رہا تھا کہ 2-4 آدمی 10 آدمی یہاں بیٹھے تھے، 10 آدمی وہاں بیٹھے تھے، 5 ادھر 5 ادھر۔ امام غزالی نے لکھا ہے اگر کہیں دینی جمع ہو یا دینی مجلس ہو، اس مجلس میں جو یہ نہ بیٹھے، اس کا مطلب ہے ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے، اور جب دین کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو وہی سے مستغنی رکھتے ہیں، علم دین سے مستغنی رکھتے ہیں، اور اس سے مستغنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دین کی جب بات ہوتی ہو توجہ سے سننا ہے، اور ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں جانا ہے، ڈٹ کر مجلس جمع کر بیٹھنا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، دین بہت مشکل چیز ہے، اس کے آداب بہت زیادہ ہیں، اس کی تربیت بہت زیادہ ہے، اس کی ترکیب بہت زیادہ ہے، اس کا نظام، اس کی تہذیب بہت بڑی ہے۔ لیکن چونکہ آج ہم ایسے معاشرے میں پھل پھول رہے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنی دین کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، جہاں ہم تربیت سے مستثنا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مستغنی سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بات یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں جنت کی تیاری کرنے کے لیے، اس زندگی کے لیے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اسی زندگی میں تیاری کرنی ہے، یہاں ہی رہ کر جنت کی کوٹھی بنانی ہے، یہاں ہی رہ کر جنت کا باغ بنانا ہے، یہاں ہی رہ کر جنت میں نہر چلانی ہے۔ جیسا یہاں تم تیاری کرو گے ایسی جنت تم ملے گی۔ وہ جنت کس لیے کیسے ملے گی تمہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خاص عبادت کے لیے پیدا کیا، عام نہیں، خاص عبادت۔ یوں تو یہ درخت بے عبادت کر رہا ہے، یہ گھاس جو پیچھے آپ کے سبزہ یہ بے عبادت کر رہے ہیں، یہ جو اوپر جانور بول رہے ہیں یہ بے عبادت کر رہے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے بے عبادت کر رہے ہیں، یہ چڑیاں جو یہ بے عبادت کرتی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ بغیر ضرورت کے ہر درخت کو کاٹنا جو ہے یہ ظلم کرنا، اس لیے کہ وہ درخت جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ جس قبرستان میں ہرا درخت ہوگا میں میت کو آسانی ہوتی ہے، کیوں وہ تسبیح پڑھتا ہے اور میت اس کی تسبیح سنتا رہتا ہے، اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ہم دنیا میں خاص عبادت کرنے کے
مخصوص عبادت ہے، جنوں اور انسانوں کو اب مخصوص عبادت ہے۔ وہ عبادت اپنے زمانے میں آدم علیہ السلام نے سکھائی تھی، اپنے زمانے میں نوح علیہ السلام نے سکھائی تھی، اپنے زمانے میں شیس علیہ السلام نے سکھائی تھی، اپنے زمانے میں ادریس علیہ السلام نے سکھائی تھی، اپنے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے نبی تھے، لیکن جب وہ نبیوں کا دور ختم ہو گیا ان کی عبادت کے طریقے ختم ہو گئے۔ اب ایک ہی طریقہ دنیا میں عبادت کر رہے ہیں، وہ طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ عبادت کا طریقہ اپنے پاس سے کوئی نہیں بنا سکتا۔ نماز، رکوع، سجدہ، تلاوت، ذکر، خیرات، صدقہ اپنی طرف میں بنانے میں کچھ ملنے والا نہیں، وہ عبادت نہیں۔ جو ادھر سے شریعت نے متعین کیا ہے وہی جو ہے تو طریقہ عبادت کا چلے گا دنیا میں۔ جو شریعت ادھر سے آ گئی ہے، جو نبی پاک نے کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، تابعین نے کر کے دکھایا، ائمہ مجتہدین نے تحقیق کر کے دکھایا۔ اب عبادت کا طریقہ دنیا میں وہی چلے گا۔ یہ عبادت کا طریقہ آپ کو کہاں معلوم ہوگا؟ یہ عبادت کا طریقہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کہاں سیکھنا ہے جی؟ مدرسوں میں۔ یہ کہاں سیکھنا ہے؟ مسجدوں میں۔ اس لیے کہ ہمارا مرکز جو ہے مسجد اور مدرسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ پہلا وہ گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے دنیا میں، جس کو مکہ، بکہ، قبلہ، کعبہ کہا جاتا ہے، اسی گھر کے ارد گرد جو عبادت ہوتی ہے، اور پھر اسی گھر میں جا کر جو حج ہوتا ہے، پھر اسی گھر کا جو ہے 1,24,000 انبیاء نے اسی گھر کا جو ہے تو عبادت کی۔ وہی عبادت قابل قبول ہے۔ اسی گھر کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا، اسی گھر کی علامت کے طور پر اپنے اپنے علاقوں میں مسجدیں بنانی، اسی گھر کی طرح ان مسجدوں کا رخ رکھنا، یہ جو ہے عبادت کا مخصوص طریقہ ہے۔ ادھر ہی نماز اگر 1 کروڑ نماز کوئی پڑھتا ہے، 1,00,000 نماز کوئی پڑھتا ہے، لیکن وہ قبلہ چھوڑ کر ادھر پڑھتا رہے گا یا ادھر پڑھتا رہے گا، تو اس کی ساری عبادت ہی نہیں گئی، بلکہ بہت سا ابد الآباد کے لیے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس نے جو عبادت کا طریقہ متعین کیا تھا، جو قبلہ متعین کیا تھا، کعبہ متعین کیا تھا، اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ کون تھا؟ نبی پاک کا گھر۔ اور پہلی طالبہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اور پہلا طالب علم کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ اور بچوں میں پہلا طالب کون تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے یہ پہلا مدرسہ تھا۔ اور اس مدرسے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ کہاں سے ہوئی؟ حضور کا اس مدرسے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ غار حرا سے۔ غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، تلاش کرتے رہے کہ کب ادھر سے آرڈر آئے گا اور میں
جاتا اسی پر آرڈر پر چلوں گا، کب مجھے حکم آئے گا اسی پر چلوں گا، کب نزول وحی ہوگا، کب قرآن پاک آئے گا۔ غار ہرا میں پہلا مدرسہ کون ہے اسلام کا؟ غار ہرا۔ وہ کتنی بڑی بلڈنگ ہے بھائی؟ کسی نے سنا ہو حاجی، کسی نے حج کیا ہو بتا دے مجھے۔ غار ہرا کتنی بڑی بلڈنگ ہے؟ اس کے کتنے کمرے ہیں؟ غار ہرا میں کتنی روڈیں جاتی ہیں؟ پہلا مدرسہ جو ہے غار ہرا۔ اور طالب علم اور پہلے مدرسے کا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس غار ہرا کا پہلا معلم کون؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ پہلا معلم جو ہے نا اللہ کی ذات خود ہے، واسطہ جبرائیل امین ہے، معلم خود باری تعالیٰ ہے۔ اور طالب علم کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بلڈنگ کون ہے؟ غار ہرا کی پہاڑ کی چوٹی اور پتھر، ایک پتھر کے نیچے۔ وہ کتنا اونچی غار تھی؟ آج بھی جو کہا جی گیا جا کر دیکھ لو کہ اس طرح بس اس طرح انسان بیٹھ سکتا ہے، ایسے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے نہیں۔ تاکہ معلوم ہو تعلیم آہستگی سے حاصل ہوتی ہے، تعلیم نرمی سے حاصل ہوتی ہے، تعلیم انکساری سے حاصل ہوتی ہے، تعلیم استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک کر حاصل ہوتی ہے۔ تعلیم جو یوں تکبر کرسیوں پر بیٹھ کر اور یوں بورڈ مار کر، اس سے تعلیم نہیں، اس کو تعلیم نہیں کہتے۔ یہ پہلی تعلیم ہے اسلام کی جو غار ہرا میں شروع ہوئی۔ اور کس پر شروع ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن پاک ترتیب کے ساتھ 23 سال میں نازل ہوا، لیکن مانوی طور پر پہلے ہی دن نازل ہوا۔ بات میری یاد رکھیں، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ مانوی طور پر جیسا لو محفوظ سے اٹھا اور قرآن پاک آسمان دنیا پر آ گیا، اور مانوی طور پر سارے کا سارا پہلے ہی دن نبی پاک کا قلب مبارک پر آ گیا۔ پھر اس کی ترتیب آیات وہ 23 سال میں مکمل ہوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا؟ جس کو اللہ نے پسند کیا 1,24,000 نبیوں پر، اس کو پہلا تحفہ کیا دیا؟ قرآن۔ اب ہمیں پہلا تحفہ کیا کس کو سمجھنا چاہیے؟ قرآن کو۔ یہ پہلا تحفہ کہاں ملے گا؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں۔ یہ تحفہ مسجدوں مدرسوں میں ملے گا۔ جانا مسجدیں نہ مدرسے ہیں، وہ تو ڈنگر ہیں، وہ تو ان پڑھ ہیں، جانور ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے مسجدیں اور مدرسہ بنانے کا رواج ڈالو، یہ دستور ڈالو، تاکہ بچے قرآن پڑھیں، بوڑھے قرآن پڑھیں، عورتیں قرآن پڑھیں۔ جب قرآن پڑھیں گی تو آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا، اس کو بیچاری کو نہیں پڑھایا، وہ تو نہیں جائے گی، وہ تو نہیں جائے گی جنت میں۔ آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا اس پر کہ آپ نے اس کو قرآن نہیں پڑھایا ہے، بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ملنے والوں کو، محلہ والوں کو، علاقے والوں کو قرآن نہیں پڑھایا۔ سب سے بڑی دولت قرآن ہے۔ قیامت کے دن ایک بڑی جماعت آئی، امت محمدیہ کی، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، اور ان کو قربانہ ملے گا جہنم کا۔ باری تعالیٰ کہے گا
اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے امتی ہیں، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول جواب دیں گے باری تعالیٰ قرآن تو حق تھا، قرآن پڑھانے والے پڑھاتے تھے، میں نے بھی پھیلایا، میرے صحابہ نے گردنیں کٹائیں، میرے دندان مبارک شہید ہوئے، میرا خون یہاں لوہے کی ٹوپی اتر گئی، یہاں سے خون نکلا، یہاں سے ہڈی، یہ دانت اترے، خون، جسم سارا خون آلودہ ہو گیا اس قرآن کے لیے، لیکن مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں داخل کراتے تھے، کالجوں میں داخل کراتے تھے، انگلش میڈیم پڑھاتے تھے، سکول بناتے تھے، فیس دیتے تھے، اس کے لیے تیاری کرتے تھے، اس قرآن سے بغاوت کرتے تھے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے باری تعالیٰ، قرآن عظیم ان کے پاس موجود تھا، لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن پڑھانا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کی محنت چھوڑ دی تھی، انہوں نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی تھی، یا قرآن کے باغی ہو گئے تھے، یا قرآن کے نافرمان ہو گئے تھے۔ آج جو قرآن کا نافرمان ہے وہ جہنم کا حقدار ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ وقال الرسول یا رب، سبحان اللہ، اس آیت پر غور کرو تم، کیا جملہ ہے، کیسا جملہ ہے؟ یا رب، ربی یا محذوف ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا۔ آج یہ جہنم میں جا رہے میرے امتی، انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا تھا، قرآن پاک کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن پاک سے غفلت برتی تھی انہوں نے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک دنیا کے پچھڑے سے پچھڑے لوگوں کو، پسماندہ سے پسماندہ قوموں کو، انتہائی دور دراز کے دیہاتیوں کو، جن کا کوئی معاشرہ نہیں ہے، جب اس قرآن کو پڑھیں گے ان کو بلندیوں میں پہنچا دیں گے، وہ اونچی سوسائٹی میں بیٹھیں گے۔ جب عرب جو ہے، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، عربوں کی کیا حیثیت تھی، عربوں کا کیا مقام تھا؟ عرب دنیا میں ایک وحشی قوم سمجھی جاتی تھی، قتل و غارت کرنے والی قوم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کر، وہ فقر تغلب کی باہم لڑائی قبیلوں کی جس نے کر دی سکتا۔ بات کس بات پر لڑائی تھی کہ ایک قبیلے کے بکریاں کا کر پہلے پانی پی لیا، دوسرے قبیلے والے کا تمہاری بکریوں نے پہلے کیوں پانی پیا گھاٹ سے؟ ان کا تم کون ہو روکنے والے، تم کون ہو روکنے والے، میں تم ہو گئی، لڑائی چل گئی، 100 سال جنگ چلی، 100 سال ان کے جتنے ملنے والے قبیلے تھے، قبیلوں کے قبیلے صفائی ہو گئے، خاندانوں کے خاندان، قوموں کے قومیں سطح جو ہے تو ستیہ ناش ہو گیا۔ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی قبیلوں کی جس نے کر دی صفائی۔ میرے بھائیو اور دوستو، وہ عرب، جن عربوں کا حال یہ تھا، جب یہ قرآن آیا، ان کا مقام کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اور 35 ملکوں کے بادشاہ تھے، کتنے؟ 35۔ اور 35 گورنر تھے ان کی طرف سے ملکوں میں، ان کے بادشاہ تھے 35 ملکوں کے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ مجھے آج تعجب سے رونا آیا. میرے باپ نے ایک دن کہا تھا اے خطاب کے بیٹے، ان کے باپ کا نام خطاب تھا، اے ابن خطاب تم کیا کرے گا؟ ہمارا معاش جو ہے وہ بکریاں اور اونٹ ہیں. ایک نبی کی اللہ نے تعریف کی ہے. اس نبی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کراتے تھے، زکوٰۃ کی پابندی کراتے تھے. اور پھر اللہ نے دوسری جگہ ذکر کیا وَخَلَفُوا مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. اس کے بعد نہ خلف پیدا ہوئے ان کے، نہ اہل نہ لائق. ان کی نالائقی کی کیا ضروری حکومت نے کی؟ کیا انہوں نے کھیتی نہیں کی؟ کیا انہوں نے کاروبار نہیں کیا؟ نہیں. اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنا یہ باپ کو، اگر باپ عالم ہے اس کے بیٹے کی سب سے بڑی نااہلی ہے. اگر باپ بزرگ ہے بیٹا نااہل، بیٹا سب سے بڑی نااہلی ہے کہ وہ نماز کو ضائع کرے، وہ خدا کے احکام کو ضائع کرے. یہ بیٹے کی سب سے بڑی نااہلی ہے. یہ اولاد کی اولاد نہ خلف انہیں کو کہتے ہیں، نہ لائق اولاد انہیں کو کہتے ہیں کہ جو دین باپ نے چھوڑا تھا یا بزرگوں نے چھوڑا. نااہل شاگرد کی یہ نشانی ہے، نااہل مدرسے والوں کی یہ نشانی ہے، نااہل خانقاہ والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ خود خانقاہ کا بزرگ جو ہے وہ متقی، اس نے صدیوں عبادت کی، لیکن اس کے پیچھے والے جو ہیں انہوں نے اللہ کے احکام کو فراموش کر دیا. انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، انہوں نے شریعت کا تباہ اور برباد کر دیا، انہوں نے سنتوں کو ضائع کر دیا، انہوں نے بدعات کو رائج کر دیا، انہوں نے خرافات میں اپنی زندگی گزار دی، انہوں نے دین ایمان کو چھوڑ دیا، انہوں نے پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، انہوں نے ایمانیات کو چھوڑ دیا. وہ فضول واحشات کاموں میں لگ گئے، واحیات رسم و رواج نکال دی، خرافات نکال دیے، بے حیائی کی باتیں نکال دیں. یہ نااہل ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اہل نہیں ہے، ان کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ ان کے نالائق ہیں، یہ بیکار ہیں، بے جان ہیں. ضائع کر دیا انہوں نے سب کچھ، اپنے آپ کو برباد کر دیا. جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا، جنہوں نے دین کو برباد کر دیا، جنہوں نے ایمان کو برباد کر دیا، انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا. میرے بھائیوں، پھر بھی دنیا میں کچھ اللہ کے بندے ہیں جو دین پر محنت کرتے ہیں، جو دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جو دین کے نام پر سفر کرتے ہیں، جو دین کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، جو دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جو دین کے لیے پیسہ دیتے ہیں، جو دین کے لیے خون دیتے ہیں، جو دین کے لیے جانیں دیتے ہیں. سب سے پیاری چیز انسان کا جان اپنی ہے. دین کے لیے کتنے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں. کس کے لیے دے رہے؟ دین کے لیے، ایمان کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی سربلندی کے لیے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور دین کی آبیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمر کی توفیق عطا فرمائے. یہ مولوی خالد صاحب کی جو مسجد ہے یہاں، یہ مدرسہ ہے جو ہمارے حکیم صاحب کی سرپرستی میں چلتا ہے، اس مدرسے کی طرف آپ توجہ کرتے رہے، اس مسجد کی طرف توجہ کرتے رہے، اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مسجد کے ساتھ تعاون بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ جو تعاون کی کئی شکلیں ہیں، کوئی اینٹیں دے سکتا ہے، کوئی پتھر دے سکتا ہے، کوئی بجری دے سکتا ہے، کوئی ریت دے سکتا ہے، کوئی سیمنٹ دے سکتا ہے، کوئی نقدی دے سکتا ہے، کوئی کام کرا سکتا ہے. کوئی آدمی کہے گا جی میں 10 مزدور دوں گا، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی میں 5 مستری دوں گا، ان 5 مستریوں کا خرچ میرے سے ہوگا. بہت سی شکلیں کام کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے کچھ کہنا نہیں تھا کیونکہ مفتی نظام الدین صاحب پہلے بیان کر چکے تھے، مفتی طیب صاحب بھی بیان کر، مفتی بھولی صاحب بھی بیان کر چکے تھے، اور دوسرے علماء کرام جتنے یہاں تشریف لائے انہوں نے کافی صبح سے بیان کر چکے تھے.
اب میرے بیان کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کا حکم ہوا، ہمارے حکیم صاحب کا، مولانا حکیم بشیر صاحب کا، اور بہت سے لوگ دوست آئے ہوئے تھے، ان کی تمنا بھی تھی، تو میں نے کہا کچھ میں عرض کر دوں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ بیٹھے رہیں جب تک مدرسے کی طرف سے اعلان نہ ہو اب آپ کو کیا کام کرنا ہے، اس وقت تک آپ ابھی اٹھیں گے نہیں۔ ابھی مولوی خالد صاحب آئیں گے، یا جو یہاں جو سٹیج کا منتظم ہے وہ آئے گا اور وہ اعلان کرے گا کہ اب کیا پروگرام ہے، کس وقت پر سنگ بنیاد رکھی جائے گی، دعا کس وقت کی جائے گی۔ اس سے پہلے اگر کوئی پروگرام ہے ان کو تو وہ پروگرام بھی یہ بتائیں گے، چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہے اخیر مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی اور اس میں پھر دعا ہوگی، پھر جو ہے ہم تو چلے جائیں گے۔ آپ بھی جو ہے گائے گائے باز خواہیں قصہ پاری نہ رہا، گائے گائے باز خواہیں قصہ پاری نہ رہا، گر خواہی یاداشتن داغ ہے سینہ رہا۔ ہمیں کب بار بار آنا ہے اور آپ نے کب بار بار ملنا ہے، تو انشاءاللہ جو ملنا چاہیں گے ان سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری باری یہ باجیوں کا